لوگ آ رہے تھے ان کو مارا. غلط کیا, 100% غلط. عوام کیا کرے؟ مار کھا کے بد دعا دے کے چلی جائے, بس یہی کر سکتے, یہی کچھ کر سکتی ہے. شاید ہے. ٹھیک, اس کی وجہ یہ کہ ان کے ہاتھ میں سلطہ ہے. دنیا نے لرن کیا ہے کہ یار اس طرح کر کے آپ اسٹیٹس کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے. تو یہ نہیں کر رہے ہیں, ان کے درباروں میں جاتے ہیں, وظیفے لیتے ہیں, مدرسوں کو گرانٹیں ملتی ہیں, یہ حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے خط لکھے پھر مولانا مودودی کہ نہیں, امام حسین کا اقدام غلط ہے, سب نے انہیں روکا تھا, وہ غلط کیا انہوں نے. اور امام ابو حنیفہ بچپن میں یہ کہتے رہے, جب وہ جوان تھے, ابھی خون تازہ تھا, بعد میں وہ بھی چھوڑ گئے تھے کہ نہیں حکومت کو مان لیا کرو جو بھی. تو مولانا نے سب کچھ لکھنے کے بعد کا آخری سطر کہ پتہ یہ بحث کیوں چلی تھی. اس عیسائی عورت نے سوال کیا, اگر میرا جواب غلط ہے تو سوال تو اس کا باقی ہے نا, پھر آپ مولوی حضرات کوئی حل کریں, کیا باقی ایسا ہی ہے کہ بگڑ جائے تو یہ منہ دیکھتے رہے, دن دیہڑے شراب پیے, زنا کرے, بیٹیاں اٹھا رہے, کیا یہی اسلام کہتا؟ پھر جواب بھی کوئی دو نا. اگر حسین جھوٹا تھا, حضرت ابو حنیفہ اور مالک باز آ گئے تھے, تو اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. کوئی حل نہیں ہے نا. جی تو سٹارٹ میں علی مرزا صاحب کا آپ نے کلپ دیکھا جس کے اندر ان سے اینکر ذیشان عزیز نے سوال کیا کہ اگر حاکم وقت آپ کے خلاف کوئی ایسے غیر شرعی معاملات کرنا شروع کر دے تو آپ اس کے خلاف احتجاج کریں اور وہ آپ کو چھتر مارے اور آپ ویسے ہی واپس چلے جائیں. تو یہ اس نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے مولانا اسحاق کا ایک شارٹ کلپ آپ کو لگایا, اس کی ابھی تفصیلی کلپ بھی آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے, اور وہ آپ کو اس کے بعد دکھائیں گے. پہلے علی مرزا نے جو اسلام کی ایک مسخ شدہ تصویر دکھائی نا آپ کو کہ آپ جو مرضی ہو جائے, آپ نے اسلام کے اندر رہتے ہوئے نا مسلمان حکمران کے خلاف کچھ نہیں کرنا, جبکہ دین آپ کو کیا بتا رہا ہے وہ بھی آگے چل کے ڈیٹیل بھی آپ کو پتہ چلے گی مولانا اسحاق کی باقی ویڈیو سے بھی. اور ایک شارٹلی آپ کو بتا دیں کہ نبی الاسلام کی واضح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سید الشہداء سیدنا حمزہ ہے, اور میری امت میں سے وہ بھی سید الشہداء ہے جو کہ ظالم حکمران کے خلاف, جابر امام کے خلاف قیام کرے, اور اس قیام کے بدلے میں اس کو جو نیکی کی ہدایت یا برائی سے روکنے کا کام کرے گا, وہ اس کے بدلے میں اگر وہ شہید کر دیا جائے گا تو وہ بھی سید الشہداء نبی الاسلام کی امت کا کہلائے گا. یعنی یہ سید الشہداء کا ٹائٹل سیدنا حمزہ کے بعد کس کو ملے گا؟ جو اس طرح کے ظالم جابر غیر شرعی حکمران کے خلاف کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو حدیث سے ایک چھوٹا سا آپ کو نمونہ پیش کیا. اب آپ کو علی مرزا کا موقف سناتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے اسلام کی تصویر کو مسخ کیا, حسینیت کے مقدمے کو سمجھ لیں دفن کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ خود دفن ہو جائے گا, اس مقدمے کو دفن نہیں کر سکے گا, کیونکہ ہم امام حسین کے اس مقدمے کو یا اس اسلام کی اصل تصویر کو دکھائیں گے علی مرزا کے ہی اپنے دو روحانی والدین کی طرف سے. کون کون؟ جناب مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مودودی. تو آئیے پہلے علی مرزا کا اگلا مسخ چہرہ دیکھیے جو اس نے مسخ کرنے کی کوشش کی اسلام کے اس نظام کی جو امام حسین لے کے اٹھے تھے. ٹھیک ہے, جو تشریح انہوں نے اس اسلام کے نظام کی تھی کہ اگر ظالم حکمران ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. ہم نہیں کہہ رہے آپ کو کہ آپ نکل جاؤ اور ابھی کی حکومت کے خلاف کوئی ایسا معاملہ کرنے لگ جاؤ, ہم ایسا بالکل نہیں کہہ رہے, لیکن آپ کو اسلام کی تصویر ضرور بتانی چاہیے کہ اسلام کی اصل تصویر کیا ہے. اس کو اسلام کا فتویٰ دے کے نہیں شو کرنا چاہیے جیسے علی مرزا بھی کرے گا. آپ ذرا سنیے پھر آگے بات کرتے ہیں. کہ آپ جب بھی نکلے باہر, اسٹیٹ والا آپ کو اگر رکھ کے چپیڑ مارے تو تسی واپس ہو یار تینوں اللہ پوچھے گا. دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اسلام بھی یہی کہتا ہے. جی اسلام بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہو, بالکل اسلام یہی, کیونکہ میں ایکچوئل فوکس ہے میرا اسلام پہ. ہاں یہ اگر آپ کو ریاست یا کوئی طاقتور آپ کو اٹھا کے چپیڑ مار دے یا آپ کے اوپر ظلم کر دے تو یہ قدر معلوم ہوگی حسین کی. واقعہ سن لو, 126 اسکالر بلوائے, مسلمان بھی آئے غیر مسلم بھی آئے, پڑھے لکھے, مصر شام کے, سعودیہ کے پیچھے, پاکستان ہندوستان کے بھی. اب ایک مستشرقہ عورت تھی بہت پڑھی لکھی, یقین جانے ہمیں قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں جنا ان کافروں کو, بالکل ایک چیز اور کھنگال چھوڑی, جو ابھی تک مخطوطے ہیں چھپی نہیں کی وہ بھی انہوں نے پڑھی, لے گئے مسلمان ملکوں سے لوٹ کر. اسی لیے ہمارے جو پڑھنے جاتے ہیں ان کا وہ برین جو واش کر دیتے ہیں وہ تبھی کہتے ہیں کہ ملا کیا کہتے ہیں. وہ بڑے بڑے عالم سے ہمیں سمجھا یہ بیچارے معذور ہیں, ان کو کچھ نہیں کہا جاتا, جن سے پڑھے ہیں نا انہوں نے سمجھا دیا ان کو کہ مسلمان مولویوں کے پاس کچھ نہیں. اب وہ مستشرقہ جو تھی اس نے اسلام کے نظام سیاست پر لیکچر دیا اور یہ کہا کہ اسلام کا جو نظام حکومت ہے نا یہ بہت اعلیٰ, ایسا نظام کہیں نہیں ملتا کہ خلیفہ ایسا ہو, رعایا کے ساتھ یہ ہو, سب کوئی بیان کی. مگر آخر میں اس نے کہا کہ ایک خامی رہ گئی ہے, یہ خامی ہے جو حضرت معاویہ سے شروع جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کا اس نے حوالہ دیا, خراب بھی ہو گئی ہے
کہ اگر حکمران ٹیڑھا چلے تو اس کے سامنے کوئی چیک نہیں ہے روکنے کو. اس نے حدیثیں پڑھی کہ حضور نے کہا اگر تیرا مار لے جائے اور تیری کمر پر وہ کوڑے مارے کچھ نہیں کرے. اور علماء کے فتوے پڑھے چاروں اماموں کے, دوسروں کے اس نے کہا سارے امام تھے. سر جھک گیا, سعودیہ جھک گیا, شام جھک گیا, مصر جھک گیا, سب جھک گیا. جواب ہی نہیں تھا کسی کے پاس. اس نے کہا اس کا حل مجھے بتاؤ کہ اس کی مہربانی ہے وہ ٹھیک چلتا رہے, اگر وہ غلط چلے کلمے کا انکار نہ کرو, بتاؤ دین میں اس کا کیا علاج ہے. اگر رعایا اٹھے گی اس کو ہٹانے کے لیے وہ دوستی ہو جائیں گے, یہ باغی ہو جائیں گے, جہنمی ہوں گے خلیفے کو رعایا. کوئی جواب نہیں آتا. تو اس وقت سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو موقع ملا تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہن نے جو کچھ کہا نا ٹھیک, جمہور یہی کہتے ہیں اور صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں, مگر یہ دین کا مسئلہ نہیں, دین نہیں تھا. یہ نظریہ ضرور تھا کہ جب مار پڑی, مارے گئے, بہت سارے لوگوں کے سر کٹ گئے, بیچارے بے بس ہو کر یہ کہنے لگے دین نہیں. مولانا نے پھر پڑھی کوئی حدیثیں بھی, اور خاص طور پر حضرت امام حسین رضی کا حوالہ دیا, اور ساتھ ہی امام مالک ابو حنیفہ کا حوالہ دیا کہ وہ اتنے بڑے امام اہل سنت کے, انہوں نے باقاعدہ ساتھ دیا حضرت زید کا, تو بات بن گئی. بالکل سارے جو تھے ٹھنڈے ہو گئے, وہ بھی مطمئن ہو. یہ مگر مولوی بات نہیں آئی, یہ ایجنٹ تھے نا مروکیز کے. بعد میں انہوں نے خط و کتابیں شروع کر, وہ ساری چھپی ہے تفہیمات کی ایک جلد میں. انہوں نے لکھا کہ امام حسین کا تو کام غلط تھا, ٹھیک ہے انہوں نے اجتہاد کیا, اللہ نے اجر دے, مگر ان کا اقدام غلط تھا. انہیں کوئی حق نہیں تھا. یزید شراب پیتا, زنا کرتا, جو فاسق فاجر ہی تھا, اس کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کہ یہ شروع میں ان کے تھے خیالات, بعد میں وہ بھی بعد آ گئے تھے. اب حنفی مسلک یہی ہے کہ خلیفہ ظالم ہو, فاسق فاجر ہو. ذرا نتیجہ دیکھ لے خدا کے لیے, کہاں دین پہنچا کہ کچھ نہیں کر سکتے. میری بیٹی اٹھا کر لے جائے, دنیا قتل کر دے, مال لوٹ لے, کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ انہوں نے کہا, مولانا نے کہا یار میں نے لے دے کر یہ باتیں ڈھونڈی تھی اور اس وقت اسلام کو بچایا تھا. اب تم کہتے ہو حسین جھوٹا تھا, ابو حنیفہ واپس آ گئے, تو سوال کا جواب تو دو نا. اس نے جو مستحقہ کافرہ نے کہا ہے اس کا کوئی پھر جواب بھی ہے, یا باقی وہ ٹھیک کہتی ہے کہ یہ غلطی رہ گی دین میں. اس پر انہوں نے ختم کر دیا کہ میرے جواب اگر غلط ہیں تو پھر کوئی جواب نکال کر دو. مگر شکر ہے کہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا